اب یہ 5 مہینے 6 مہینے کا سفر طے کر کے بادشاہ اپنے گھر پہنچا۔ اب وہ ریوڑ کے مالک کا قصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ریوڑ کے باغ میں کیڑے لگ گئے، دیمک لگ گئی، سارا باغ اجڑ گیا اس کا۔ بکرے، بھیڑے، گائیں، بھینسیں اس کی مرنا شروع ہو گئیں۔ اتنا تباہی آئی اس کے اوپر، اتنا زوال آیا کہ وہ روٹی کھانے کو محتاج ہو گیا، لوگوں سے مانگ مانگ کے کھا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا گھر، سامنے کے گھر ور بیچ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، نہ کوئی ایک گائے، نہ ایک کتا، نہ ایک بلی، کچھ بھی نہیں بچا۔ جو کچھ تھا گھر میں سب بیچ کے کھا گئے۔ بیوی نے کہا ہمارے پاس ایک بادشاہ کی انگوٹھی ہے، چلو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ بولا ہاں، وہاں جانے کے لیے بھی ہمیں کچھ پیسے درکار ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں کسی سے لے لیں، کسی نے بھی نہیں دیے۔ جب برا وقت آتا ہے نا تو کوئی کسی کو پیسہ نہیں دیتا۔ تو وہ کسی طرح مار پیٹ، دل دھڑک، ادھر ادھر کرتے کراتے 5 مہینے، 4.5 5 مہینے میں یہ وہاں پہنچے، اور محل کے سرحد سے باہر ان کو روک لیا، ایسے انگوٹھی دکھائی میں فلاں بادشاہ کا دوست ہوں۔ انہوں نے کھول دیا اور آگے میسج بھجوا دیا کہ آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے آپ کی انگوٹھی لے کر۔ بادشاہ کی بیوی نے یہ بات بادشاہ کو بتائی ہی نہیں۔ یہ پہنچا، یہ باہر سرحد کے باہر، محل کے باہر بیٹھا رہا۔ اس نے، لڑکی نے، چراوے کی بیوی نے کہا کیسا کمینہ آدمی ہے۔ اتنے میں بادشاہ کو محل کسی نے بتایا کوئی آیا ہوا ہے، اس کے پاپ کی انگوٹھی ہے۔ کہہ رہے مجھے ملا، میرا وہ محسن ہے، وہ میرا محسن ہے۔ بادشاہ خود دوڑتا بھاگ گیا، اس کو لے کر آیا، کہنے لگا آپ نہائے دھوئیں۔ تو بادشاہ کا آدمی نے، وہ چراوے کے آدمی نے کہا یہ آپ کی انگوٹھی ہے، آپ یہ لے لیں۔ بادشاہ نے والی انگوٹھی لے لی، دھلوا الوا کے صاف کی، ان کو نہلا دھلا کے کھانا کھلایا شاہی محل میں، اور سارے لوگوں کو بولا کہ کل جتنے نجومی، بابا، پیر، فقیر، جتنے بھی لوگ ہیں، ملا، جو جس چیز کا آسمانی علم جانتا ہے ستاروں کا، وہ سب حاضر ہو جائیں میرے محل کے اندر۔ سارے علاقے میں 1 ہفتے بعد سب حاضر ہو جائیں۔ 1 ہفتے تک ان کو شاہی محل میں رکھا گیا۔ ان کی بہت خوش ہوئی ان کی بیوی، تو بہت بڑا آدمی ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت پیسے والا آدمی ہے۔ ایک راستے میں ایک بات بھی کرتا چلوں حضرت علی کی۔ حضرت علی نے کہا اگر آپ نے کسی کا دولت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کا چڑھاوا دیکھ کر اگر کسی کی عزت کی نا، آپ ایمان سے بھی گئے اور اسلام سے بھی گئے۔ بیوی بڑی خوش، ہم تو بہت اچھی جگہ آ گئے ہیں، بڑے لوگوں میں آ گئے ہم لوگ۔ اب 1 ہفتے بعد سارے نجومی، پیر، فقیر، علم نجوم، علم جعفر، علم رمل، علم کتائی، علم کمبالا، سارے لوگوں کو بلا لیا بادشاہ سلامت نے۔ پوچھا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے اس نے بیوی کا نام پوچھا، یہ کیا وہ کیا۔ بولا ان کو کچھ نہیں کہنا، جو بتانا مجھے میرے سوکتے میں، میری الگ میں بتانا۔ پھر لڑکے کا آدمی کو چیک کرایا، آدمی کو بھی چیک کر لیا، سب نے گردن ہلائی، ہم نے چیک کر لیا۔ ان کو شاہی جگہ رکوایا، پھر بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے بادشاہ سلامت، ایک نے کہا یہ 60 میں آ گئے، ایک نے کہا یہ زوال میں آ گئے، ایک نے کہا یہ ستاروں کی گردش میں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخری والا آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ 7 سال اسی طریقے سے رہیں گے، پچھلے 3-4 سال انہوں نے اس تکلیف میں گزار دی، اب ان کے 7 سال رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا بادشاہ سلامت اس پہ اگر تم دنیا کا پورا آپ کے پاس جتنا خزانہ بھی لگا دو گے نا، 1 مہینے میں سب ڈھیر مٹی بن جائے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ ان کو
محل سے باہر نکال کے جھوپڑی میں رکھا اور بولا اس کو اپنے سے بھی دور رکھنا، جب کیڑا لگتا ہے نا تو برابر والے کو بھی کیڑا لگ جاتا ہے۔ ایک نے کہا، سب نے اپنی جو منجے ہوئے لوگ تھے انہوں نے الگ الگ رائے دی، ان کو باہر رکھا اور بکریاں بکرے گن کے ان کو دے دیے، 100 بکریاں، 100 بھیڑے، 100 یہ۔ بیوی نے اتنی گالیاں دی بادشاہ کو اس جھوپڑی میں بیٹھ کر، کہنے لگی یہ اس کی اوقات ہے کہ یہ بکریاں دے دی ہمیں، ہمارے پاس تو لاکھوں بکریاں تھیں اور فلاں تھی ڈھمکا تھی۔ اس نے کہا چپ کرو، جو بھی اللہ تعالیٰ روٹی دے رہے گسر بسر ہو رہے نا۔ بادشاہ روز ایک ہفتے میں ان کی رپورٹ لیتا تھا، تو پتہ چلا 7 بکریاں مر گئیں ایک ہفتے میں، جتنے بکرے مر گئے، پھر ان کو اور بھجوا دیتا تھا۔ اس طرح کرتے 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 7 سال میں پتہ چلا، بادشاہ کو رپورٹ ملی کہ بادشاہ ان کو بلاتا تھا، کیا حال ہے؟ وہ بڑی عزت سے بات کرتا تھا چراغا۔ اس کی بیوی بڑی شور مچاتی تھی، ہم نے تمہارا اتنا خیال کیا تو ہمارے اتنے پیسے نکلتے ہیں۔ بولا ہاں آپ کے پیسے نکلتے۔ چمڑا منگوایا وہ جس پہ خط لکھا ہوا تھا، بولا یہ کتنے پیسے ہوتے ہیں، کون پڑھ سکتا ہے یہ زبان؟ انہوں نے بتایا ان کے اتنے پیسے، انہوں نے اتنے پیسے نکالے۔ بولا یہ پیسے آپ نے مجھے دیے تھے، اس کے ڈبل پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی یہ 3 گنا زیادہ دے رہا ہوں، یہ آپ کا پیسہ اور یہ 3 گنا زیادہ پیسہ، یہ لیں آپ رکھ لیں، اب تو آپ کا کوئی حساب نہیں ہے میرے پاس۔ بولا نہیں۔ وہ بھی کھا پی کے سب اڑا گئے، مٹھی مل گئی سب۔ کچھ دن بعد بادشاہ ان سے رپورٹ لیتا تھا، بیوی ایسے کتے کی طرح منہ بناتی تھی۔ بادشاہ سلامت سے وہ چراغا بڑے پیار سے بات کرتا تھا، کہنے لگا جی آپ کی مہربانی ہے بہت، جی آپ کی بہت عنایت ہے۔ پھر ایک لوگوں کو بلایا، 7 سال ہو گئے، بولا اب یہ کلیئر ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے محل میں لے آیا ان کو۔ اب ہم آخر اینڈ کی طرف چل رہے ہیں۔ اپنے محل میں اس عورت کو اور اس کے میاں کو، چراغے کو لایا اور کہنے لگا کہ سارے خزانے کے منہ کھول دو، سارے محل کے، ادھر کے بھی برابر والے محل کے بھی، برابر والے محل کے۔ بولا یہ کھول دیا۔ بولا یہ ہیرے زیورات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ موتی، یہ دنیا بھر کی چیزیں، یہ 100 اونٹ منگاؤ اور 100 گھوڑے منگاؤ۔ بولا اس میں جو چاہیے آپ لے جائیں، جو چاہیں لے جائیں۔ تو وزیر نے پوچھا یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ بولا پہلے ایسا اگر میرے پاس 100 گنا مال ہوتا نا، وہ آپ وہ بھی ختم کر دیتے۔ تو بادشاہ سلامت سے اس نے کہا نہیں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس عورت نے بھی بڑی پذیرائی کی اور کہنے لگی مجھے معاف کرو، اتنا علم جتنا آپ لوگوں کے پاس ہے ہمیں تھوڑی پتہ، ہم جاہل جپاڑ لوگ ہیں۔ نہیں بس آپ کی مہربانی، اگر اپنے اسی علاقے میں ہمیں رہنے دیں تو بڑی مہربانی، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم لوٹ کے نہیں جائیں گے، بس ہم چراغے کا کام نہیں کریں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ اور اس طرح وہ محل میں رہنے لگے۔ تھوڑا ویٹ کیا کریں، اللہ دے کے بھی دیکھتا ہے، دیتا ہے، دیکھ کے بھی دیکھتا ہے اور لے کے بھی دیکھتا ہے۔ اللہ ہر طرح سے آزمائش میں ڈالتا ہے اپنے بندے کو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا قرض ہے، اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو رزق عطا کرتا ہے۔ کتنے بھی آپ عیاش ہوں، کتنے بھی جواری، وومن لائزر، چور، چکے، اللہ رزق بھر بھر کے دیتا ہے۔ دیکھیں نشئی کتنے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اللہ کسی کے عیب دیکھ کے کھانے نہیں بند کرتا، تھوڑا وقتی طور پہ تنگی آ جاتی ہے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم۔